معزز خواتین و حضرات، آداب، نمسکار۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دیش اور دنیا میں مسلمانوں کو لے کر سماجی طور پر یا پولیٹیکل طور پر کس طرح کے حالات چل رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان پولیٹیکلی اور سماجی طور پر بہت بہترین انداز میں سوچے اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ فیصلے اس طرح سے لے کہ پولیٹیکلی اور سماجی طور پر مسلمان کا کچھ بھلا ہو جائے۔ سماجی طور پر یا تعلیمی طور پر اگر حالات کی ہم بات کریں، اگر سیاسی طور پر صحیح فیصلے مسلمانوں کے ہوں گے تو یقینی طور پر مسلمانوں کے سماجی حالات بھی بہترین ہوں گے، تعلیمی حالات بھی بہترین ہوں گے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ مسلمان جب کبھی ضرورت پڑے تو سیاسی طور پر اپنے آپ کو بالکل مثبتی انداز میں سوچتے ہوئے فیوچرسٹک سوچ کے ساتھ اس طرح کے فیصلے لے کہ آنے والی جنریشن کے لیے ایک بہترین مثال ہو جائے۔ لیکن ان دنوں ہم دیکھ رہے ہیں، خصوصی طور پر بات اگر ہم ہندوستان کی کریں تو اس طرح کے مسلمانوں کے فیصلے سیاسی طور پر لیے جا رہے ہیں جس کا مسلمانوں کو جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ بالکل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ جہاں کہیں بھی جس اسٹیٹ میں جس طرح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان سوجھ بوجھ کے ساتھ وہاں پر فیوچرسٹک سوچ رکھتے ہوئے فیصلے لے، لیکن جذبات میں آ کر بغیر کسی سوچ سمجھ کے ساتھ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی غلامی ذہن میں غیر اضطراری طور پر رکھتے ہوئے جس طرح کے فیصلے لیے جا رہے ہیں، دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ فیصلے نہ مسلمانوں کے حق میں فائدہ مند ہو رہے ہیں، نہ کہ اس علاقے کے عوام کے حق میں فیصلے بہترین ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ کس طرح سے مسلمانوں کی پولیٹیکل سوچ ہونی چاہیے، کس طرح مسلمانوں کو پولیٹیکل سوچ کر آگے اقدام لینے چاہیے، اسی عنوان پر بحث کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں محمد اسد الدین صاحب۔ جب کرناٹکا میں اسمبلی الیکشن ہو رہے تھے، ہم نے بارہا اسد الدین صاحب کو نیشنل میڈیا میں کرناٹک کے مسائل پر بات کرتے ہوئے دیکھا اور سنا ہے، اور ماشاءاللہ جتنے بھی انٹرویوز میں نے ان کے دیکھے ہیں نیشنل میڈیا پر، انہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں کرناٹک کے مسائل کو عوام کے بیچ رکھا، اور ماشاءاللہ جو کچھ انہوں نے باتیں کہیں، اس پینل میں جتنے بھی بڑے بڑے پینلسٹ تھے اور ان کی ماشاءاللہ باتوں کو سراہا بھی ہے۔ مجھے نام یاد آ رہا ہے جنہیں ہم ٹائیگر کہتے ہیں، مہاراشٹر کے اشوک وانکھڑے صاحب۔ اشوک وانکھڑے صاحب نے آپ کا نام لیتے ہوئے آپ کی سوچ، وچار اور باتوں کی سراہنا کی تھی، اور اسی عنوان کو لیتے ہوئے آج ہمارے بیچ موجود ہیں محمد اسد الدین صاحب۔ تو اسد الدین صاحب، آپ کیا سوچ رکھتے ہیں کہ جس طرح کے پولیٹیکل حالات مسلمانوں کے ہیں اور جس طرح مسلمان پولیٹیکلی اپنی سوچ بچار رکھ رہے ہیں، اس پر آپ کیا سوچ رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو آگے کس طرح کا اقدام کرنا ہے؟ دیکھیے، اگر ہم ہمارے اسٹیٹ اور جسٹ نیشنل کانٹیکسٹ میں بات کریں، اور بہتر ہمارے لیے وہی ہوگا کہ ہم ریاستی اور اپنا ملکی سطح پر ہی مسلمانوں کے سیاسی آپشنس کو استعمال کرنے کا طریقہ یا وہ لوگ کیا کرتے آ رہے ہیں، ہم اسی پر بات کریں گے۔ ایک چیز جو میری نظر میں آ رہی ہے، جو میں نے آبزرو کی ہے پچھلے کچھ الیکشنز میں، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت ہی زیادہ جذباتی چونکہ ہیں ہی، فیصلے بھی اسی طرح کے لیتے ہیں۔ ہماری اپنی کوئی تنظیمیں ہوتی ہیں، وہ بھی جب کوئی اپنا فیصلہ لیتی ہیں، نو ڈاؤٹ ہم کمیونٹی کا فائدہ ان کی نظر میں ہوتا ہے، لیکن
सोच जिस तरह की होती है, जिस तरह के फैसले लिए जाते हैं, वो ज़्यादातर नुकसानदाही साबित हो रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम कर्नाटका की बात कर लेते हैं। कर्नाटका में जिस तरह से तमाम लोगों ने मिलकर मखसूस किसी एक पार्टी का साथ दिया, एक ही पार्टी के साथ गए, नो डाउट उसके पीछे एक सोच ये थी कि भाई जो पार्टी अपने इख्तिदार में थी उसको किसी तरह रोकना था, और उसके दिन तमाम ने मिलकर एक पार्टी का साथ देने का फैसला किया और कम्युनिटी ने साथ दिया, उसे इख्तिदार में लाया। अब इसमें मसला ये होता है कि जब हम अपने पॉलिटिकल ऑप्शंस को ख़त्म कर देते हैं और एक ही पार्टी के पीछे जब जाते हैं, नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। दरअसल होता यह है कि हम अपनी वोट की अहमियत को ख़त्म कर लेते हैं, जो हो रहा है अभी। वोट की अहमियत इसलिए ख़त्म हो जाती है कि जो पार्टी इख्तिदार में आई है, जब उसको ये मैसेज मिल जाता है कि ये कम्युनिटी अनकंडीशनली हमारे साथ आ रही है, इनके अपने कोई डिमांड्स नहीं है, पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, अगर होंगे भी तो अहमियत नहीं रखते, वो हमारे पास आ चुके हैं, इनके पास दूसरा ऑप्शन ख़त्म हो गया है। जब ये बात जहन में आती है तो उसके बाद वो पार्टी आपके मसाइल को दरकिनार करती है, जो वादे करती है उसे पूरे नहीं करती, क्योंकि उसे सज़ा का खौफ नहीं होता, सज़ा का खौफ नहीं होता। अब जैसे अभी आज ही की बात मैं बता दूं कर्नाटका के कॉन्टेक्स्ट में, कि कर्नाटका स्टेट के लिए कांग्रेस कमेटी ने एक मीडिया कमेटी की तश्कील की है, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट्स, फुला कोऑर्डिनेटर्स, जॉइंट कोऑर्डिनेटर्स सारे मिलाकर टोटल 68 अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। उन 68 में जस्ट 4 मुसलमान हैं। परसेंटेज आप देख सकते हैं, क्योंकि उनके जहन में एक चीज़ क्लियर है कि भाई मीडिया या फिर अपना किसी तरह की पब्लिसिटी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुसलमान हमारी जेब में है। इस तरह के नुकसानात होते हैं। और एक चीज़ हमारी दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि अब दूसरी कम्युनिटीज़ की अगर हम बात करें, और भी कम्युनिटीज़ हैं, वो कलीगाज हैं, लिंगायत्स हैं, कुर्बा हैं, आप उनको देख लीजिए। इलेक्शन जब आता है वो किसका काम कर रहे हैं वो आपका अंदाज़ा पूरे तौर पे नहीं होता। हर पार्टी को ये उम्मीद होती है कि हमारे पास आएंगे, हमको भी कुछ वोट मिलेंगे। जब हुकूमत, और वो अपना काम सारा करते हैं जो करना होता है, जब हुकूमत बनती है तो उसके बाद इख्तिदार में हिस्सेदारी भी उनको मिलती है, और वो डिमांड करते हैं। जी बिल्कुल। उनके डिमांड्स माने जाते हैं। वो इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उन बरसर इख्तिदार पार्टी को ये एक खौफ भी रहता है कि अगर हम इनके डिमांड ना मानेंगे तो कोई और पॉलिटिकल ऑप्शन अगली बार वो ढूंढ सकते हैं। तमाम कम्युनिटीज़ ये करते हैं। लेकिन आप बताइए कि कब हमने इस तरह से जो है ना सियासत इख्तिदार में हिस्सेदारी हासिल की है? हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो होता है, अपना जो कुछ हम करते हैं, बहुत ज़्यादा जज्बातियत, एक्सट्रीम हद तक जाकर, इंतहा की हद तक जाकर, हम उसकी जगह पर हर पार्टी के लिए एक उम्मीद बाकी हमें रखना चाहिए। हर पार्टी को लगे कि ये हमारे साथ भी आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हम वो करने में नाकाम हो रहे हैं। और एक अलमिया हमारा ये है कि अगर हमसे कहा जाए कि भाई जाना है और उस पहाड़ को जो हमारे लिए मुसीबत पैदा कर रहा है उसको डिमोलिश करना है, जज्बात में जाएंगे, सारे मिलकर डिमोलिश कर देंगे उसे। लेकिन आप इस कम्युनिटी को अगर कभी ये कहें कि हमें अगले 15 साल में इस तरह का एक कंस्ट्रक्शन करना है, इस पहाड़ की तरह हमें कोई चीज़ बनानी है, जी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जबकि अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कुरान का हवाला दूँ तो बहुत सारे हमारे मुसलमान इस बात ये सोचते हैं, अरे सियासत में कुरान की बात कर रहा है। मेरा सवाल उनसे ये होता है कि भाई हम कुरान को अपना रहबरी की किताब मानते हैं या नहीं? गाइड मानते हैं ना, और अगर गाइड मानते हैं तो हमें पढ़ना भी चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। हमें मॉडरेशन की, मियाना रवि, दरमियानी रास्ते की जो है ना हिदायत दी गई है कई जगहों पर, है ना। तो हम इसी तरह से हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से अपने रिश्तों को उस्तवार रखें। इलेक्शन आता है तो कम्युनिटी के सारे लोग मिलकर कोई सेक्युलर पार्टी के खिलाफ इस तरह खुल के ना बोलें कि नफरत पैदा हो जाए। हम आमतौर पे करते हैं, कुछ दिन पहले हमने अपने चिनपटना बाई इलेक्शन में भी देखा, बिल्कुल ये होता है। अब उसके बाद ये नफरतें पैदा करना, सेक्युलर पार्टीज को अपने से दूर करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स को ख़त्म ना करें, पॉलिटिकल ऑप्शंस को ज़िंदा रखें। जब पॉलिटिकल ऑप्शन ज़िंदा रहेंगे तो दोनों पार्टियां आपको जो है ना रिझाने की कोशिश करेंगी, आपके बारे में सोचेंगी, उनमें कंपटीशन होगा, अल्टीमेटली आपका फ़ायदा होगा। अच्छा, एक और बात अक्सर मुसलमानों में देखी गई है, जब कभी इलेक्शंस होते हैं, बात अगर हम सिर्फ कर्नाटक की करें तो हम सब जानते हैं कि मुसलमान कर्नाटक में 13-14% या 15% होंगे।
اس کے علاوہ دیگر کمیونٹیز بھی اس اسٹیٹ میں رہتی ہیں، لیکن الیکشن میں جو چلہ پکاری ہوتی ہے، الیکشن کو جو سیریسلی لیا جاتا ہے، کسی ایک پارٹی کا فیورزم ہوتا ہے، کسی اور پارٹی کو لے کر یا کسی اور پارٹی کے لیڈرز کو جو ہے انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، باتیں کی جاتی ہیں، جس انداز میں الیکشن مسلمان لیتے ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی اور قوم کے لوگ اس طرح کا رویہ سیاسی الیکشن میں اختیار کرتے ہیں۔ جی ہم نے ابھی حال ہی میں دیکھا چند پٹنہ میں بالکل ضرورت نہیں تھی، مسلمان خاموشی سے اپنا الیکشن کرتے، کوئی بھی جیت کے آنے دو، کچھ فرق تو پڑنے والا نہیں تھا کیونکہ حکومت یہاں پر کانگریس کی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس طرح کا انداز میں نے مسلمانوں کا اس طرح کا رویہ چند پٹنہ میں دیکھا کہ جو مخالف پارٹی تھی خواہ مخواہ غیر ضروری ان کے دلوں میں مسلمانوں کے تعلق سے اور رنجش قسم کا معاملہ پیدا ہو گیا۔ کیا ضرورت ہے اس طرح کا معاملہ کرنے میں؟ دیکھیے، رویہ نہ مسلمان کے انٹلیکچوئل سمجھ پا رہے ہیں، نہ انہیں مسلمان کی جو ریلیجس انٹلیکچوئلس ہیں ان کو ان باتوں سے روک رہے ہیں کہ بھئی خاموشی سے الیکشن کرو، جیت کسی کی بھی ہو، کیوں اتنا ہلہ مچا رہے ہو، اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ بھئی ایک شخص کو آپ جو ہے چڑھا رہے ہیں، ایک شخص کو جو ہے گرا رہے ہیں، اس سے مسلمانوں کا کیا بھلا ہوگا؟ جس شخص کی تائید میں یہ لوگ چلہ پکاری کر رہے ہیں، الیکشن کے بعد میں وہ شخص نہ ان کو دیکھتا ہے، نہ ان کے مسائل پر غور کرتا ہے، نہ ان کی کسی کام آتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے کرناٹک میں مسلمانوں نے ایک مشت ووٹ دے کر کانگریس کو اقتدار میں لایا، لیکن بہت سارے مسلمانوں کے مسائل جیسے کہ تیسے ہیں، جو وعدے کانگریس گورنمنٹ نے مسلمانوں کے لیے کیے تھے ابھی تک پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ خیر، وہ وعدے پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو الیکشنز اتنا سیریس لینے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے قوم بھی ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ وہ لوگ کس پارٹی کو ووٹ دیے ہوئے ہیں، لیکن جب رزلٹ ہوتا ہے، جب کچھ اقتدار سے کچھ حاصل کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، یہ لوگ آگے بڑھ چڑھ کر لیتے ہیں، اور جہاں مسلمان چلہ پکاری کر کے الیکشن لڑتے ہیں وہ وہیں کے وہیں رہتے ہیں، اور سارے فیسلٹیز سے، سارے جو اقتدار کا مزہ چکھنے کے جو پوسٹ ہوتے ہیں وہ پوسٹ لینے سے مسلمان محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے مسلم انٹلیکچوئلس کو یا مسلم ریلیجس انٹلیکچوئلس کو آنے والے الیکشن میں کس طرح کی سوچ رکھ کر عوام میں یہ سوچ پیدا کرنی ہے کہ بھئی ہمیں چلہ پکاری والا معاملہ نہیں کرنا ہے، بلکہ مہذب انداز میں اس طرح کے کام کرنا ہے کہ کسی کو ہم جو ہے ناراض بھی نہ کریں، کسی کی دل آزاری بھی نہ کریں، اور اپنے کام جو الیکشن جیتنے کے بعد ہوتے ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ میں ہم وہ کام نپٹا سکتے ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مسلمان کو کس طرح کی روش اختیار کرنی پڑے گی الیکشنز کے عنوان پر؟ دیکھیے، سمپل سے ہے، الیکشنز کو نو ڈاؤٹ سیریسلی ہی لینا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کا حال اور مستقبل جڑا ہوا ہے، سیریس لینا ہے۔ لیکن سیریس لینا ضرور ہے، لیکن ہم جس طرح سے کھل کر کسی ایک پارٹی کو ساتھ دیتے ہیں، اسی طرح دوسری سیکولر پارٹی کو جس طرح ہم ویلنائز کرتے ہیں، ان کے خلاف میں بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، ایک عجیب طرح کا ماحول ہم پیدا کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، خاموشی سے اپنا کام کریں۔ دوسری کمیونٹیز بھی کرتی ہیں، وہ کبھی کسی اور کو پارٹی کو اپنا دشمن نہیں بنا لیتے ہیں، بہت ہی حکمت اور مصلحت کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں۔ جو پارٹی اقتدار میں آئی ہے وہ پارٹی، اس پارٹی سے اپنا اقتدار میں حصہ داری بھی لیتے ہیں، کمیونٹی کے لیے جو بینیفٹس رہنا ہے وہ سارے لیتے ہیں بغیر کوئی تماشا کیے۔ تو ہمارے جو ہے نا سینئرز جو ہیں، ہمارے جو انٹلیکچوئلس ہیں، ان کو بھی اپنا جو ہے نا اس دشا میں کوشش کرنا چاہیے۔ یہ تو طے ہے کہ یہ سوچ بدلتے بدلتے وقت لگے گا، چینجز آئیں گے ضرور، لیکن جو پارٹیاں اقتدار میں آئیں گی، ان پارٹیوں کے ساتھ جو الائنس میں پارٹنرز ہو سکتے ہیں، ہم ان کا بھی ساتھ دیں۔ الٹیمیٹلی آپ کے جو مسائل ہیں وہ گورنمنٹ کے ذریعے ہی حل ہونے والے ہیں،
کوئی مسائل اگر پیدا کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے تو اسے روکا بھی جا سکتا ہے اسی لیول پر، اگر آپ کے ساتھ ان کے کچھ الائنس پارٹنرز ہوں تو. جو الائنس پارٹنرز ہوتے ہیں آپ بھی بلا وجہ ان کو اپنا دشمن نہ بنا لیں. اس میں الٹیمیٹلی فائدہ آپ ہی کا ہے. آپ دونوں پارٹیاں کو یہ امید میں رکھیں گے کہ ہم ان کے ووٹ حاصل کر سکتے ہیں، اس امید میں وہ آپ کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے. بالکل. اور بیٹر پیکیجز آپ کے لیے لے کر آئیں گے. جب یہ ہوگا تو آپ کا فائدہ ہوگا. حکومت جو بھی آ رہی ہے اس حکومت میں بھی آپ کے ہت کی، آپ کے مفادات کی بات کرنے والی بھی پارٹیاں ضروری ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارے انٹلیکچوئلس بیٹھیں، اس پہ غور کریں، ڈسکس کریں، اور کوئی اس طرح کی جو ہے نا حکمت عملی اپنائیں کہ ہم جو بھی پارٹی اقتدار میں آ رہی ہے وہاں پر ہمارے مفادات کی بات کرنے والے بھی کچھ موجود ہوں. یہ ضروری ہے. اور ہم ٹوٹلی اگر نہیں امپریکٹیکل ہو کر اگر سوچنے لگیں کہ نہیں صرف ان کی مخالفت کرنا ہے، ان سے ریلیٹڈ ہر ایک کا خاتمہ کرنا ہے، آپ کی تعداد 13-14% ہے. یہ بات بالکل آپ نے صحیح کہی کہ ہمیں اپنی تعداد کا بھی خیال رکھنا چاہیے. خیر مجھے جو تلنگانہ میں کچھ عرصے پہلے الیکشنز ہوئے، جس طرح سے مسلمانوں نے وہاں پر حکمت عملی اختیار کی وہ مجھے بہت اچھی لگی. اس سے پہلے وہاں پر بی آر ایس کی حکومت تھی، انہوں نے بی آر ایس کو فل فلیج میں اقتدار میں لایا. پھر اس کے بعد میں اگلی مرتبہ جب لاسٹ ٹائم الیکشن ہوئے کانگریس کو اقتدار میں لایا. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کانگریس کے ساتھ میں بھی رہیں، بی آر ایس میں بھی رہیں، ہر جگہ ایک مرتبہ کانگریس کو اقتدار میں لائیں، ایک مرتبہ بی آر ایس کو اقتدار میں لائیں. اگر یہ معاملہ ہوگا تو مسلمانوں کی اہمیت بنی رہے گی. تو اس طرح کی سوچ مسلمانوں کو ہر اسٹیٹ میں رکھنی ہے. کسی پولیٹیکل پارٹی کو اپنا دشمن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج ایک اور معاملہ ہمارے سامنے ہے کہ کچھ جو جوشیلے قسم کے نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بھی اپنی پارٹی ہو، اور جوش میں آ کر رزلٹ تو جو وہ لوگ کہتے ہیں اس طرح کا آتا بھی نہیں ہے، لیکن نقصان بہت محسوس ہوتا ہے. کیا اس طرح کی سوچ رکھ کر مسلمانوں کو سیاسی طور پر آگے بڑھنا صحیح رہے گا آج کی سینیرو میں؟ دیکھیے یہ سوچ نو ڈاؤٹ کچھ نوجوانوں میں نہیں، کچھ اور انٹلیکچوئلس بھی کچھ تعداد کم ہے لیکن ان کی بھی یہ سوچ ہے. لیکن یہاں پہ بیسیکلی ایک پرابلم یہ ہے کہ، اور اس کے لیے مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ جس طرح سے اکالی دل سکھوں کو ریپرزینٹ کرنے والی پارٹی، یا پھر دلت کمیونٹیز کو ریپرزینٹ کرنے والی کچھ پارٹیاں، یہ تمام چیزیں. میں اکالی دل کے بارے میں یہ بات کہوں گا کہ اکالی دل نو ڈاؤٹ سکھوں کا زیادہ تر جو ہے نا سکھ کمیونٹی کے جو ہے نا ریپرزینٹیٹیو ہے، اور دیگر کمیونٹیز بھی ان کا ساتھ دیتی ہیں. وہاں پر وہ کسی حد تک اس لیے کامیاب ہو گئے کیونکہ وہاں پہ اس کمیونٹی کا کانسنٹریشن ہے، زیادہ تعداد میں ہے. ٹھیک ہے. اب دلتس کا لے لیں، ان کی اپنی ایک پارٹی بی ایس پی کچھ عروج پر آئی تھی. خیر ابھی آج جو بھی حالات ہوں، وہاں پر بھی اتر پردیش میں بھی دلت کافی زیادہ تعداد میں ہیں. اس کے ساتھ دوسرے اور بیکورڈز بھی کسی حد تک جڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے وہ کسی حد تک کامیاب ہو جاتے تھے. مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسکیٹرڈ ہو، سوائے جموں کشمیر کے آپ کسی اسٹیٹ میں اتنی زیادہ تعداد میں نہیں ہو. آپ اسکیٹرڈ ہو ایک دم. آپ اگر پارٹی اپنی بنا بھی لیتے ہو تو اس کے بعد میں آپ چونکہ اسکیٹرڈ ہو، آپ اتنا زیادہ رزلٹ نہیں دے پاؤ گے. پھیلے ہوئے ہو، آپ پھیلے ہو جگہ جگہ تھوڑے بہت. اس سے ہٹ کر آج کے جو حالات ہیں، کچھ پارٹیاں جو ہندوتوا کی پالیسی پہ چلتی ہیں، وہ پارٹیاں الیکشن سے پہلے ہندو دھرم کی بات کرتی ہیں. جتنے کاسٹ ہیں وہ سارے ہندو ہو جاتے ہیں. میسیج دیا جاتا ہے کہ ہم سارے ہندو ہیں، تو وہ ہندو آلموسٹ 80%. ٹھیک ہے. تو یہ الگ بات ہے کہ الیکشن ہونے کے بعد پھر وہ سارے کاسٹ پہ آ جاتے ہیں. یہ جو ہے نا اپنا کربا ہے، یہ وکلیگا ہے، یہ لنگایت ہے، یہ دلت ہے، ساری چیزیں بعد میں ہو جاتی ہیں. لیکن اس وقت میں یہ پچھلے 2-3 الیکشنوں سے وہ ایکجا ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ آلموسٹ 80% ہیں. اب وہ لوگ بنا سکتے ہیں اور کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. وی ایز اے کمیونٹی ہم اگر وہ کرنے جائیں گے تو مسلمانوں کے ساتھ اٹیچ ہونے میں جو اسٹگما سمجھا جاتا ہے وہ ابھی بھی کام کرتا ہے. مسلمان اگر کینڈیڈیٹ کانٹیسٹ بھی کر رہا ہے تو عام طور پہ بہت زیادہ تعداد میں دوسری کمیونٹی کے لوگ اس کو ووٹ نہیں دیتے. ان حالات میں ہماری اپنی کوئی پارٹی فلوٹ کرنا میرے حساب سے
بہت ہی غلط جو ہے نا اپنا علم اور حکمت سے پرے بات ہوگی. بالکل بالکل آپ کا یہ کہنا بالکل درست ہے.